اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے اتزان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں۔ صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہے اور عجائب طب سے ہے، اور علم العقاقیر جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نباتات کے پاس میں بیٹھا ہوا، یہ ایک نباتات کی قسم ہے جس کو سر سنجی یا سنجی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک گھاس کی قسم ہے اور اس کو گھوڑے اور جانور بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی مرغوب غذا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پھول زرد رنگ کے، اس کے بیج کچھ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک خاص میں چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس چابی نہیں ہے، ہم ان کے متعلق جانتے نہیں، ان کو پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ چیزیں ہیں کیا۔ قدیم دور میں ان چیزوں کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی، آج ہزاروں ٹن کے حساب سے پیدا ہوتی ہیں اور تلف ہو جاتی ہیں یا خود بخود سوکھ جاتی ہیں، لیکن ان کی قدر و منزل کوئی نہیں جانتا کہ ان کی قدر و منزل کیا ہے۔ قدیم دور میں ان کی قدر و منزل جانی جاتی تھی، ان کو پہچانا جاتا تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جب رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا ہے، یعنی تمام نباتات کو، لا تعداد جو نباتات کی اقسام ہیں، ان کو رب العزت نے جب پیدا فرمایا ہے تو اپنی شان کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ اگر ہم ان میں نقص یا کوئی کمی خیال کریں گے تو یہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ تمام مخلوقات کو، یہ نباتات، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج کی روشنی، ہر چیز جو مخلوق ہے، رب العزت نے جب ان کو پیدا فرمایا ہے تو اپنی شان کے مطابق پیدا فرمایا ہے، کسی چیز میں بھی کوئی کمی یا نقص نہیں چھوڑا۔ اگر ہم ان میں کوئی کمی یا نقص خیال کریں گے تو یہ ہماری بہت بڑی ایک جہالت ہے۔ تو ناظرین کرام، قدیم دور میں ان چیزوں کی قدر و منزلت تھی، آج ہم ان سے دور ہو چکے، زمانے کی جدت کے دھوکے میں آ کر ہم ان چیزوں سے بالکل دور ہو گئے۔ یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پھول کس قدر خوبصورت ہے۔ یہ جو میتھرے کا پودا ہے اس سے مشابہت تھوڑی بہت رکھتا ہے، لیکن مشہور نباتات ہے، یہ بوئی نہیں جاتی، یہ پاک و ہند کی مشہور نباتات ہے، اور پاک و ہند میں ہر سال لاکھوں ٹن کے حساب سے یہ پیدا ہوتی ہے، اور موسم سرما کے شروع میں یہ پیدا ہوتی ہے، موسم سرما کے اختتام پر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جس کو سر سنجی کہتے ہیں، اور سنجی اس کا مشہور نام ہے۔ تو ناظرین، میں خاص ایک آپ کو چیز بتا دوں کہ یہ مومیائی کا بدل ہے، لیکن ہم لوگ نہیں جانتے، بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے، یہ مومیائی کا بدل ہے۔ آپ اس کی اگر آپ سبز کوٹ لیں، اس کو اکھاڑ کر، تازہ بالکل اکھاڑ کر زمین سے، اس طرح اگر آپ اس کو کوٹ کر اس کا پانی حاصل کر لیں اور اس پانی کو آگ کی دھیمی آگ پر خشک کر لیں تو وہ خالص جو مومیائی ہے اس سے بڑھ کر کام کرتی ہے۔ یہ مومیائی کا بدل تصور کی جاتی ہے، اس کا رب جو ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس کا قدیم دور میں اس کی ترکاری پکا کر کھائی جاتی تھی، معدے کے آرام کے لیے اور معدے کے فاسد حالتوں میں کے لیے اس کی ترکاری پکا کر، بجیا پکا کر کھائی جاتی تھی۔ لیکن آج ہم ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں۔ آج میں آپ کی شناسائی کرا رہا ہوں سنجی سے۔ تو یہ
پاک و ہند کی مشہور نباتات ہے اور بڑی لاجواب نباتات ہے، سنجی جس کو بولتے ہیں۔ تو ایسی ہی لاجواب چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔